لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی معارف الحدیث کتاب الرقاق حدیث نمبر 19 آج کل کے حوالے سے بھی ہے، موسم جس طرح کا چل رہا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم انی اسألك خیرها وخیر ما فيها وخیر ما ارسلت به واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال مبارک وہ بیان فرما رہی ہیں کہ جب ہوا جو ہے وہ چلتی تھی تو آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا، اور اس میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے یہ بھیجی گئی ہے اس کے شر سے. پھر جب یہ ہوا کی کیفیت ختم ہوتی ہے اس کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے وَإِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، جب آسمان ابر آلود ہو جاتا. تغیر لونہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب اضطراب کی کیفیت وہ بتا رہی ہیں کہ جب آسمان پر ابر آتا تو آپ کا رنگ بدل جاتا. تغیر لونہ وخرج ودخل، آپ خارج گھر نکلتے داخل ہوتے. وادبر واقبل واتبر، کبھی آپ آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے. فاذا مطرت، جب بارش ہو چکی ہوتی یعنی یہ بارش خود ختم ہو جاتی. سری عنہ، تو یہ کیفیت آپ سے دور ہو جاتی. فعرفت ذلك عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی خصوصیت کو بھانپ لیا کہ یہ کوئی اس میں کچھ امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو مبارک حرکات و سکنات ہیں یہ عام نہیں ہیں، یہ کوئی مختلف کیفیت ہے. فسألتہ، آپ نے سوال کیا ان سے. فقال لعلہ یا عائشہ کما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. یہ جو آخری حصہ یہ آیت کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد اس طرح کا ہو جو ہود علیہ السلام یعنی پیغمبر کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے. حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا. آیت پوری اس طرح سے ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ فِيهَا بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس کے اندر ایک عذاب علیم چھپا ہوا تھا جس کو وہ نہیں جانتے تھے. اور یہ ہمارا عمومی رویہ ہوتا ہے کہ جب ہم بادل دیکھتے ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ صورتحال آج بھی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں کہ ہمیں، اور واقعی حقیقت یہی ہے، آپ دیکھ لیں وہ موسم اپنے اندر کیا لے کے آ رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا. پتہ تب چلتا ہے کہ جب پیچھے وہ اپنے سیلاب اور طوفان اور تباہ کاریاں چھوڑ کے جاتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ یہ عذاب نازل ہوا، یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی آئی یا رحمت آئی. رحمت تو ہوتی ہے، دیکھیں رحمت میں نقصان تھوڑی ہوتے ہیں، تو عذاب میں نقصان ہوتے ہیں. اور دیکھ لیں ہمارے ہاں جو موسموں کی صورتحال ہے یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا اور نماز کی طرف بڑھیں، چاہے جائے کہ ہم خوشیاں منائیں اور پکوڑے بنانے کا انتظام کریں. پکوڑے بھی بنانے چاہیے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک مثبت بات ہے، لیکن اگر بارش کی کیفیت خطرناک ہو رہی ہے تو پھر پکوڑے بھول جائیں اور دعا کریں، استغفار کریں. ہاں اگر رمجم ہو رہی ہے، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تو واقعی وہ اللہ کی رحمت ہے،
دعا کرنی چاہیے اللہم صیبا نافعا. جیسے ابھی بھی موسم جو ایسا ہی ہے, بارش میرے خیال ہے باہر تھوڑی بہت ہلکی ہلکی بوندا باندی, میں ابھی کیمرہ اٹھانے گیا تو تھی بھی. بہرحال اگلی حدیث کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبت. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, قد شبت, آپ کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے جی؟ آپ پر بڑھاپا ظاہر ہونے لگا, آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. قد شبت. قال شیبنی ہود والواقع والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کوورت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات اور عما یتساءلون واذا الشمس کوورت, ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. کیوں انہوں نے بوڑھا کر دیا؟ کہ ان صورتوں میں جو قیامت اور جو قوموں کے اوپر عذاب آئے ہیں ان کی کیفیات کا تذکرہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات نے کیا بڑھاپا ظاہر کر دیا. یہ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی ایک توانا زندگی تھی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ آپ صحت مند تھے, اور وہ صحت کے اندر جب تغیر پیدا ہوا تو اس کو انہوں نے بھانپ لیا کہ کچھ تبدیلی واقع ہو گئی ہے صحت میں. جیسے ہم بھی اپنے دوستوں کی, اگر ہم جو ہمارے ساتھ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں, اگر ہم ان کی طبیعت میں چینج دیکھیں تو ہم پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا, آج کل کمزوری ہو رہی ہے یا حالات کچھ خراب نظر آ رہے ہیں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو بیت رہا ہوتا ہے, اگر اسے بیماری نہیں ہے کوئی, اور پھر جو اس کی زندگی میں واقعات چل رہے ہوتے ہیں, پھر اس کے اثرات اس پہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ اس اثرات میں مزید بیمار یا بوڑھا, یعنی عمر سے پہلے ہی بوڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرما, اور ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما دے, تاکہ ہم قیامت کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کریں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہاں سے ہم شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. صدق اللہ العظیم. تو ان چار آیات سے اس جز کا کیا ربع ختم ہو جائے گا, ایسے ہی ہوگا نا, ربع اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی, پہلی آیت ہے وَقُلْنَا, وہ گرامر میں کریں گے ہم, اللہ جو اس کا استثناء کا استعمال ہے نا وہ انشاءاللہ ہم گرامر میں کریں گے. کیا جی؟ وَقُلْنَا یا آدم, ہاں جی, اسکن انت و زوجک الجنت. یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں. واو استئنافیہ, نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی, نیا جملہ شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ واو استئنافیہ, یعنی پچھلے تمام کا اثرات ختم, یہ اب نئی بات شروع ہو رہی ہے. قلنا, جی ظہور بھائی, قلنا, ہاں جی, قلنا نحنو فعل ماضی جمع متکلم, نحنو اس کا فاعل, قلنا ہم نے کہا, کاف واو لام مادہ, قلنا ہم نے کہا. آگے ہے یا آدم, جی اکبر بھائی, یا آدم میں یا کیا ہے؟ یا حرف ندا, اور آدم منادا, آدم منادا جسے پکارا گیا. وَقُلْنَا یا آدم, اور ہم نے کہا اے آدم. آگے کیا ہے جی؟ سین کاف نون مادہ ہے. ٹھیک ہے جی, کون سے باب سے آ رہا ہے؟ نون سے. کیا بنے گا؟ ساکانہ یسکنو. یسکنو سے انتا کا صیغہ بنائیں, تسکنو, تسکنو, اور تا کو ڈراپ کریں امر کے لیے. ٹھیک ہے, نون کو ساکن کر دیں, نہیں پڑھا جا رہا,
حمزۃ الوصل لائیں گے, اس پہ ہم وہ حرکت لگائیں گے جو عین کلمہ پہ ہوگی. اس میں عین کون ہے؟ کاف ہے. کیا بن گیا؟ اسکن. اب یہ رہنا, ٹھیک ہے جی, اسکن, تم رہو, اسکن. اب چونکہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو اس لیے یا آدم مسکن, تو وہ لکھنے میں آیا ہے, پرناؤنس میں نہیں آئے گا, لیکن جب آپ الگ کریں گے تو پھر اسکن بنے گا. اچھا جی, یا آدم اسکن فعل امر ہو گیا. اس کا فاعل کون ہے؟ اسکن کا فاعل انتا, انتا فاعل ہے. نہیں, یہ گیم کچھ اور ہوئی ہے. اچھا جی, ظاہر ہو فاعل کون ہے؟ انتا. لیکن آپ دیکھیں دوبارہ انتا آیا, یہ تاکید کے لیے آیا. یہ کس لیے آیا؟ اسکن کے اندر انتا کا میننگ آ گیا تھا کہ یا آدم اسکن, اے آدم تم ٹھہرو, لیکن انتا آیا. اب آپ دیکھیں آگے کیا ہے؟ وہ زوجکا. زوجکا کیا ہے جی؟ ہاں جی, مرکب اضافی ہے. زوجکا مطلب کیا ہوا؟ آپ کی بیوی. زوجکا مرکب اضافی, زوجو حالت رفع میں ہے, اس کا مطلب یہ بھی فاعل ہے. اب یہاں پہ یہ بات دیکھ لیں, صیغہ امر کا ایک کے لیے آ رہا ہے, دونوں کے لیے نہیں آیا, ایسے ہی ہے نا. لیکن رہنا کنہوں نے؟ دونوں نے. تو بیوی کو شوہر کے ساتھ جوڑ کے واحد کا صیغہ بولا گیا کہ یا آدم اسکن انتا و زوجکا, تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ رہے گی. یعنی بیوی کو الگ سے نہیں بلکہ شوہر کی مائیت میں دے کے وہاں بھیجا گیا. اسکن انتا و زوجکا. اب دیکھیں یہ جو عطف ہے نا, یہ کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ اسکن پہ نہیں ہو رہا. کیوں اسکن پہ نہیں ہو سکتا؟ کہ ایک تو یہ واحد کا صیغہ ہے اور یہ مؤنث ہے, اس کا عطف انتا کے ہو رہا ہے کہ انتا یعنی آپ اور آپ. پھر حالت رفع بتا رہی, دونوں حالت رفع میں ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی کیا کریں؟ ٹھہریں. کہاں ٹھہریں جی؟ نصب کون ہوتا ہے؟ مفعول. اب دیکھیں یہاں پہ فی نہیں ہے کیونکہ ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے, فی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسکن انت و زوجک الجنت, آپ اور آپ کی بیوی ٹھہریں کہاں؟ جنت میں. آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ٹھہریں. آگے کیا ہے جی؟ دونوں یوز ہوتے ہیں, مرد کے لیے بھی دونوں یوز ہوتے ہیں, یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے یہ زوجن اور زوجتن دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں. دیکھیں یا ہے نا, پھر آدم الگ سے ہے, تو وہ دونوں مرج ہو کے اسی لیے آپ کو مد نظر آ رہی ہے. اچھا جی آگے, اب آپ غور کریں اس پہ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, یہاں تک. وَكُلَا مِنْهَا, یہ کلا کیا ہے جی؟ ہاں جی تثنیہ ہے. کاف مجھے بنا کے دکھائیں, نہیں بنائیں اس کو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ مضارع ہے, ماضی ہے, کیا ہے؟ فعل امر ہے. یہ فعل امر ہے. تاکلانی, تم دونوں کھاتے ہو. امر بنائے, تا کو ڈراپ کر دیا, اس کو نون کو گرا دیا جاتا ہے اس میں, ٹھیک ہے. اب اس کا اسپیشل قاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اکل یا اکلو کا ہے, کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر نہیں پڑھا جا رہا نا, وہ ایکسٹرا حمزہ نہیں لاتے, وہ کہتے ہیں سیدھا ہی کرو, اس کو بالکل فارغ کر دو. کیا بن گیا؟ کلا, تم دونوں کھاؤ. وہ کلا, اور تم دونوں اب کیا کرو؟ کھاؤ. کہاں سے؟ من حرف جر, ہاں کدھر ہے جی؟ جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا, اور اس میں سے کھاؤ. رغدن, علماء کہتے ہیں کہ یہ تھا وَكُلَا مِنْهَا أَكَلًا رَغَدًا, یعنی عقل یہاں تو کھانے کا عمل حکم دیا گیا نا, پھر کھانا کھانے کی بات تھی, یہ صفت تھی اس کی. اب یہاں پہ موصوف کا تذکرہ نہیں ہے, ڈائریکٹ صفت لکھی گئی ہے. رغدن کا مطلب ہوتا ہے, وہ کہتے نہیں کیا کہتے ہیں جی؟ کھلے کھاؤ. نہیں سیر ہو کے نہیں, سیر ہو کے اور بات ہوتی ہے. سیر ہو کے کہ آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا ہے, بس کھا کے جی بھر کے کھاؤ. یہاں یہ نہیں ہے. یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں جی, آپ وہ باغ میں چھوڑ دیں ڈفرنٹ, اور کیا کہیں
جو مرضی کھاؤ جتنا مرضی کھاؤ. یہ وہ ہے کہ خوب انجوائے کرو, جہاں سے مرضی کرو, جو مرضی کھاؤ, تمہیں کوئی منع نہیں. جو منع ہے وہ آگے آئے گا, اس کے علاوہ ہے کہ جو جی چاہے تم کھاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, خوب کھاؤ. وَكُلَا مِنْهَا. اچھا, فعل امر کے یہ دونوں فاعل ہیں, یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے جی. یہ واو کون سا ہے جی؟ واو حرف عطف ہے, اسی اسکن کے ساتھ دوسری بات کی جا رہی کہ اور تم نے کیا کرنا ہے. کلا پھر فعل امر ہے, پھر فعل امر کے بعد منہا متعلق فعل ہے, اور رغدن جو ہے یہ کیا ہے؟ بیسیکلی صفت ہے موصوف محذوف کی, حالت نصب میں آ رہی ہے, مفعول ہی ہے یہ بھی کلا کا. کھاؤ پیو مطلب جب صاحب کوئی نہ کوئی پانی بھی چاہیے ہوگا. یعنی یہ جو عقل ہے نا, اس کے اندر سارا مفہوم موجود ہے. یعنی اب گھر میں آئے گا کوئی, اب وہ ہم اسے کہیں کل کھاؤ, تو پینے سے منع تو نہیں کر رہے نا اسے, جو جب ضرورت پڑے گی. تو جب رغدن آ رہا ہے انجوائے کرو, تو ہر چیز انجوائے کرو, جس سے منع کرنا ہے وہ آگے تذکرہ آئے گا. آگے کیا ہوا جی؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اب دیکھیں یہ وہ بات ہے, حیثو ایک مضاف ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے بھی جیسے بھی, جہاں سے بھی جیسے بھی. حیثو آگے کیا ہے جی؟ شئتما. شئتما یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی, نیچے مادہ لکھا ہوا ہے میں نے, شین یا نہیں, یہ مجھ سے یہ میں نے حمزہ لکھنا تھا, وہ عین پڑ گیا. حمزہ بنا لیں اسے, یہ حمزہ ہے. شین یا حمزہ مادہ ہے سمیہ پہ, تو یہ بنا ہے شاء یشاء. شاء یشاء چاہنا. اب شاء کی گردان چلائیں آگے. شاء 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 شاءت شاءتا شئنا شئتا شئتما شئتم شئتی شئتما شئتن شئتو شئنا. شئتما تم دونوں نے چاہا. حیث شئتما, اب حیث اس کے میننگ کو اپنے ساتھ لے رہا ہے, جیسے تم دونوں چاہو. یہ فعل ماضی ہے حاضر مثنیٰ کے لیے. شئتما جیسے تم چاہو. حیث شئتما. آگے کیا ہے جی؟ ولا تقربا هذه الشجرة, یہاں تک. اچھا جی, واو حرف عطف ہے. یہ کیونکہ اسکن کی بات ہو گئی ہے نا, اب اسکن کے بعد ان کو قوانین بتائے جا رہے ہیں کہ رہنے کی اجازت دی جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لا یہ نفی نہیں ہے, یہ لائے نہیں ہے. لائے نفی نہیں ہے بلکہ نائے نہیں ہے, یعنی امر حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا. دیکھیں باب کیا لکھا ہے میں نے اس میں, کاف را با مادہ ہے, قاف را با سامیہ سے کیا بنا جی؟ قاریبا یقربو, قریب ہونا. اب یقربو سے مثنیٰ کا صیغہ بنائیں انتم کے لیے, کیا بنے گا؟ تقربانی. تقربانی امر بنانا ہے نا. لا لائیں, لائے نہیں, یہ کیا کرتا ہے؟ نون گرا دیتا ہے صرف. ٹھیک ہے, کیا بنا؟ لا تقربا. دیکھیں جملہ یہ حرف نفی ہے یا حرف نفی نہیں ہے, اس کا فرق کیسے پتہ چلتا ہے؟ اسی سے. لا تقربانی کا مطلب ہوگا تم دونوں قریب نہیں جاتے یا تم دونوں قریب نہیں جاؤ گے. جو ہی نون ڈراپ ہوا تو یہ لا نہیں میں بدل گیا کہ تم دونوں یہ کام مت کرنا, یعنی تم دونوں نزدیک مت جانا. لا تقربا, اور آپ دونوں قریب مت جانا. اب دیکھیں یہ فعل امر انتما کا اس میں فاعل ہے. آگے کیا ہے جی؟ ہذہ الشجرہ, یہ مفعول ہے لیکن مرکب اشاری ہے, اور ہذہ مؤنث آ رہا ہے. کیوں مؤنث آ رہا ہے؟ شجرہ ہے. اور اب ہذہ رفع نصب جر کیا ہے؟ نصب ہے. کیوں نصب ہے؟ یہ کنفرم کر رہا ہے کہ یہ نصب ہے. ہذہ الشجرہ, اس درخت کے قریب نہیں جانا. ٹھیک ہے جی, لا تقربا ہذہ الشجرہ. آگے کیا ہے جی؟
ہاں جی، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. ہاں جی، یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ جو فا ہے نا، یہ نہیں کے نہ کرنے کی، یعنی اگر آپ نے نہیں کے اوپر عمل نہ کیا تو اس کا ریزلٹنٹ ہے، اسی لیے اس کا اثر اس پر بھی موجود ہے. یہ تھا کیا؟ کاف واو نون مادہ ہے، کانا یکونو، تکونانی تھا. کیا جی؟ تکونانی، آپ دونوں ہو جاتے ہیں یا آپ دونوں ہو جائیں گے. تو نون ڈراپ کیا بن گیا؟ تکونا، اور فا اس کے جواب کے لیے. فتکونا ریزلٹنٹ کیا ہوگا؟ فتکونا، آپ دونوں ہو جائیں گے. اب اس میں جو کانا یکونو کا ایک اسم ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، اس کا اسم ہے انتما، اور خبر اس میں نہیں ہے، متعلق کی خبر ہے. من الظالمین، آپ کیا ہو جائیں گے؟ ہاں جی، ترجمہ اس کے علماء نے یہ کیا ہے کہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے جی؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. چونکہ نبی تھے اس لیے انہوں نے بچت کرتے ہوئے ترجمہ کو ذرا پازیٹیو، تاکہ زیادہ خطرناک ترجمے میں نہ جائے. ٹھیک ہے، ورنہ بات تو وہی ہے، ظالم اور بیسیکلی ہاتھ سے گزرنے والا ظالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرتا. لیکن یہاں علماء نے آدم علیہ السلام کے، یہی علماء جب ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ ادب کا لحاظ رکھتے ہیں پورا. یہیں پہ وہ بعض دفعہ کچھ علماء پہ سوال جو اٹھائے انہوں نے، وہ اسی پوائنٹ کے اوپر اٹھا دیے کہ جب ترجمہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، انبیاء کرام کے بارے میں ہوگا، صحابہ کے بارے میں ہوگا، تو پھر ادب کے الفاظ چنے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو آپ اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوں گے؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اب آگے کیا ہوا جی؟ اچھا دیکھیں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی درخت بتایا؟ ہمیں نہیں بتایا. کسی حدیث میں درخت نہیں ہے. ہمیں گندم پڑھا کے جناب بڑا کیا. وہ جو گندم کا درخت تھا، ہاں جی، گندم کا تھا، جو بھی تھا، یعنی وہ گندم سے جوڑتے ہیں اس کو. علماء نے کچھ توجیحات لکھی ہیں، لیکن انہوں نے بھی واضح لکھا ہے جب اللہ نے، اور سیدھی سی بات ہے، جب اس کے تذکرے کی نہ فائدہ ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کوئی ہاں یہ بھی بات ہے، گندم کا تو درخت ہی نہیں ہوتا، اس کا تو ہوتا بھی چھوٹا. ہاں جی، اچھا وہ کہتے اس وقت یعنی جنت میں گندم کا درخت تھا. چلے بہرحال ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے کیا انہیں درخت سے منع کیا کہ ایک خاص درخت تھا. کون سا درخت تھا؟ اللہ ہی جانے. اللہ جانے، آدم علیہ السلام جانے، یا پھر ابلیس جانے، کیونکہ ابلیس کو بھی پتا تھا کہ یہ درخت ہے. آگے کیا ہے جی؟ فا ہے نا جی. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہاں سے اب وہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، مادہ کیا ہے جی؟ زا لام لام، اور باب کون سا ہے؟ افعال. افعال کا ماضی ہوتا ہے افعال، اور مضارع ہوتا ہے یفعلو. بنائیں کیا بنے گا؟ ازلہ یذلو. اس کا مطلب ہوتا ہے پھسلا دینا. کیا کر دینا جی؟ پھسلا دینا، یعنی چکر دے دینا بیسیکلی. کیا ایکسپلین کریں گے پھسلانے کو؟ ہاں جی، بھٹکا دینا، ذرا دھوکہ دے کے نا، پھسلا دینا. ذہن میں جو چیز اس کو منع کر کے نئے ٹریک پہ چڑھا دینا، پھسلا دینا کسی خیال سے. فَأَزَلَّ، اس نے پھسلا دیا. فعل ماضی واحد مذکر، اس نے پھسلا دیا. مفعول، کنے پھسلا دیا؟ ہما، ان دونوں کو. کس نے پھر پھسلایا؟ اب اس کا نام آ گیا ہے شیطانو، حالت رفع میں فاعل. شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا. کیمرہ بند تو نہیں ہو گیا؟ اچھا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا. اب دیکھیں دوسری کریکشن کر لیں. اکثر آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو کہ اما حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کوئی نہیں کھا لے. ایسے ہی سنا یا میں نے صرف سنا ہے؟ ایسے ہی سنا ہے نا. اور ادھر کیا ہے؟ دونوں کو کس نے پھسلایا؟ شیطان نے پھسلایا. یہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں آتی ہیں، نہیں سمجھ آتی، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی حدیث سے تعلق نہیں. ہاں جی،
اب دیکھیں نا یہ زیادتی ہے نا. جب قرآن میں چیز موجود ہے پھر ان باتوں میں جانے کی، اور پھر اچھا چلیں وہاں تو یہ بات آتی نہیں ہے، بات کلیئر ہو گئی، شیطان نے پھسلا دیا، شیطان نے دونوں کو دھوکہ دیا. اور اللہ تعالیٰ نے منع دونوں کو کیا تھا، ایک کو نہیں کیا تھا، دونوں کو منع کیا تھا. شیطان نے بھی دھوکہ کس کو؟ دونوں کو دیا ہوا. آگے کیا ہے جی؟ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، کدھر سے جی؟ اب یہ متعلق فعل ہو گیا، انہا نہیں شجرہ مؤنث صیغہ جا رہا نا، انہا، کیونکہ اس نے پھسلایا کس بارے میں؟ اس درخت سے کھانے کے بارے میں پھسلایا اس نے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا. چلیں بہرحال بعضکم لبعض عدو، بعضکم مبتدا، عدو نکرہ خبر، لبعض متعلق خبر. بعضکم تم میں سے بعض، عدو دشمن ہوں گے، لبعض دوسروں کے. سمجھ لیں تم میں سے بعض ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ دشمن ہوں گے. اب معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، دیکھیں لکم لام حرف جر آ گیا. لکم فی الارض، تم سب کے لیے زمین میں. یہ پورا متعلق بن رہا ہے اور اس کو ہم مبتدا اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ شروع میں ہی حرف جر آ گیا. تو مبتدا ہمارے لیے ہے مستقر و متاع. یہ مبتدا مؤخر ہے. مستقر کیا ہوتا ہے جی؟ ٹھہرنے کی جگہ، قرار پکڑنے کی جگہ، ٹھکانہ. مستقر و متاع، اور متاع ایسا سامان جس سے فائدہ اٹھایا جائے. اور الہ حین، الہ حین، حین ہوتا ہے ایک وقت کا خاص، یعنی خاص ٹائم پیریڈ. الہ حین ایک مخصوص وقت تک کے لیے. اب یہاں سے دیکھیں لکم فی الارض مستقر و متاع الہ حین، تم سب کے لیے زمین میں ٹھہرنے اور سامان کے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مخصوص مدت ہے، مخصوص وقت تک تمہیں وہاں بھیجا جا رہا ہے. اب جی امتحان شروع ہو گیا، ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں کامیاب فرمانا. اب آدم علیہ السلام آ گئے زمین پہ. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا اس سورہ میں یہ جسٹ مختصر تعارف ہے، لیکن یہ ٹاپک دوسری سورہ میں، میرا خیال سورہ اعراف میں شاید ہے، وہاں پوری ڈیٹیل سے یہ پورا ٹاپک وہاں پہ موجود ہے. انشاءاللہ کبھی وہ بھی آئے گا ہمارے سامنے. فا استئنافیہ نیا جملہ شروع ہو گیا. مادے کے حروف کیا ہیں؟ لام، قاف، یا. اور باب کون سا ہے؟ تفاعل. باب ہے جی کون سا؟ تفاعل. تفاعل. یہ کل نسیم بھائی نے بھی بات کی، ظہور بھائی نے، کہ باب پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے. انشاءاللہ وہ جو ہم نیکسٹ 4 days میں اب ہم نے جو پلان کیا ہے نا گرامر کا، اس میں جو لاسٹ 2 days ہوں گے نا، پہلے 2 دن میں ہم بیسک کمپلیٹ کر لیں گے، اور جو نیکسٹ 2 days ہوں گے اس میں یہی چیزیں جو ہمیں پرابلم کر رہی ہیں نا، ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے. مبتدا، خبر، فعل، مفعول، فاعل نکالنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب وہ پہچان آپ کو بہت آسان ہو چکی ہے. صرف اس سے پرابلم کیا کر رہی ہے؟ باب کا پہچان لینا. یہ صیغہ بھی آپ پہچان لیتے ہیں کہ جمع کا ہے، امر کا ہے، 2 کا ہے، 4 کا. الحمدللہ آج بہترین تھا کہ آپ خود ہی پہچان رہے تھے کہ یہ کلا 2 کے لیے ہے، تقربا 2 کے لیے ہے. تو انشاءاللہ یہ باب کا پہچاننے کی ہم باقاعدہ سے پریکٹس کریں گے اور کوشش کریں گے ان 2 دنوں میں یہ اللہ اور جو ٹیکنیکل جو ہے نا چیزیں، ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے وہ ہماری مدد بھی فرمائے. تلقا، اچھا جی لام، قاف، یا مادہ بیسیکلی ملاقات سے ہوتا ہے، لیکن جب یہ باب تفاعل میں جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا. حاصل بھی کرنا، قبول کر لینا، اور قبول بھی کس طرح کرنا؟ لطف اندوز ہو کے، خوشی سے، اور اس طرح سے کہ میں ملاقات کا منتظر تھا. کیا جی پوائنٹ یہاں پہ بڑا بلاغت والا ہے کہ میں ملاقات کا پہلے سے منتظر تھا. یعنی آدم علیہ السلام پہلے سے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی سورس ملے ان کو جس کے ذریعے وہ کیا کریں؟ توبہ کریں. فتلقا آدم، اب آدم کیا ہے؟ حالت رفع، تو یہ فاعل ہے. یعنی آدم علیہ السلام نے حاصل کیے، فعل ماضی واحد مذکر. آدم علیہ السلام نے حاصل کیا، کیا کیا؟ من ربی ہی، متعلق فعل، اپنے رب سے کیا حاصل کیا؟ کلمات. کلمات رفع نصب جر کیا ہے؟ ہاں جی جی ایک نصب کی آواز آئی ہے اور وہی درست ہے. اب آپ بتائیں یہ نصب کیوں ہے؟
اکبر بھائی آپ نے نہیں بتانا. نہیں پہلے تو آپ بتائیں جر کیوں ہے, کیوں جی من تو بس ہو گئی من کی. نہیں دیکھیں من ربی ہی بات ختم ہوگی, من نے ربی کو جر کر دیا. اب یہ کلمات جر نہیں ہے, مفعول ہے. کہ آدم علیہ السلام نے کیا حاصل کیا تھا؟ کلمات حاصل کیے تھے نا. دیکھیں کلماتن کلماتن کلماتن, چونکہ کلماتن نصب اور جر دونوں میں سیم ہوتا ہے. یہ وہ ہے کہ اب ہمیں جملے کی کنسٹرکشن بتائے گی کہ یہ بھائی منصوب ہے, نصب ہے, حالت نصب ہے. صحیح ہے جی. چلیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات کیا کیے؟ حاصل کر لیے. یوں سمجھے سیکھ لیے, سیکھ لیے. پھر کیا ہوا جی؟ فتاب علیہ, تا واو با مادہ تاب یتوبو. اب اس کا مطلب کیا ہے تاب علیہ؟ جی کس نے توبہ کی؟ یہ بڑا ٹیکنیکل جملہ ہے. نہیں, آج میں آپ کو یہیں سے اس کو کلیئر کر دوں. میں نے آپ کو اس وقت گرامر میں پڑھایا تھا, میں دوبارہ اس کو آپ کو واپس لے کے جاتا ہوں. طاب اللہ علیہ یہ الہ اور علا کی پریپوزیشن کے ساتھ یوز ہوتی ہے تو میننگ کا چینج دیکھنا ہے آپ نے. تاب اللہ علیہ, یہاں پہ ہے اللہ نے توبہ قبول کی اس کی, اور جب تابہ کے ساتھ الہ ہونا تو پھر توبہ کی جا رہی ہوتی ہے. تاب اللہ علیہ, اس نے توبہ کی رب سے. یعنی تابہ الہ ہوگا تو پھر بندہ توبہ کر رہا ہے, اور تابہ علا کے ساتھ ہے تو پھر اللہ توبہ قبول کر رہا ہے. فتاب علیہ, اس تابہ میں فاعل جو ہے وہ ہوا ہے, اور علیہ یہ متعلق ہے, اور یہ جو ہا ہے یہ آدم علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی, اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی تو ان کے دل میں کلمات ڈال دیے تھے, ان کو سکھا دیے تھے کہ یہ کلمات بولو استغفار کے لیے, توبہ کرنے کے لیے. وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. کیوں جی سمجھ آئیے؟ دوبارہ ریپیٹ کروں اسی بات کو کہ تابہ ورڈ جو ہے الہ کے ساتھ آتا ہے تو پھر توبہ کی جا رہی ہوتی ہے, اور تابہ جب علا کے ساتھ آتا ہے تو پھر توبہ قبول کی جا رہی ہوتی ہے. دعا ہے وہ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے جی جب انہوں نے گھر تعمیر کر لیا؟ نہیں وہ تب علینا, وہ تب علینا, وہ تب علینا, اور تو توبہ قبول فرما لے ہماری. تب علینا, الینا نہیں. اور اللہم انی استغفرک و اتوب الیک, جب توبہ کی جا رہی ہے تو الہ کے ساتھ, اور جب قبول کروائی جا رہی ہے تو پھر علا کے ساتھ. یہ فرق ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, توبہ کرو اللہ کی سے. اور پھر تاب اللہ علی العبد, اللہ نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی. ٹھیک ہے جی. علا اور الہ کا یہ فرق ہے بڑا دقیق سا, کہ الہ آئے تو پھر توبہ کی جا رہی ہے, اور علا آئے تو توبہ قبول کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ قرآن میں آتے رہیں گے یہ, کیونکہ قرآن تو سارا کہتا ہی ہمیں کہ توبہ کرو تم. اس میں دیکھیں تاب اللہ علیہ, اللہ فاعل, اللہ نے توبہ قبول کر لی اس کی, اور تاب اللہ علیہ یہاں فاعل چھپا ہوا اس کے اندر, اس نے توبہ کی اللہ سے, اور وہ ہے وہ یہ ہے. اگر میں ظاہر کر دوں تو تاب العبد الی اللہ, بندے نے اللہ سے توبہ کی. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہ بار بار یہ قرآن میں آئے گا. ہاں جی طلاق آگے کیا ہے جی؟ ہاں دیکھیں اب وہ بات بھی جڑ گئی کہ اللہ نے توبہ قبول کی ہے
اور پھر اللہ نے اپنی صفت بھی بتا دی کہ اللہ کیسا ہے. انہو هو التواب رحیم. تھا کیا جی؟ هو التواب رحیم. اچھا تواب کیا ہوا؟ توبہ قبول کرنے والا. اور کس طرح؟ بار بار قبول کرنے والا. هو التواب. پھر یہ فی الحال اگر آپ اس کو چھپا لیں تو تھا ہوا تواب رحیم، وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. پھر انا آیا، انا نے ہوا کو نصب کیا، انا ہو بن گیا. پھر حصر کا مفہوم آیا کہ وہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور وہی رحیم ہے، جس حصر کا مفہوم کر دیا. یعنی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، نہ رحیم ہے اور نہ کیا ہے توبہ قبول کرنے والا. آگے کیا ہے جی؟ قل نہ جی منہا جمیعاً. اچھا پھر یہ وہی بات، قل نہ ہم نے کہا، اہبطوا سارے اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ. کدھر سے؟ منہا اس سے یعنی جنت سے، ہا جنت کی طرف، متعلق فعل، جمیعاً سارے کے سارے، یعنی ان سب کو آرڈر کیا کہ تم سبھی اتر جاؤ، چاہے جس کا قصور تھا یا نہیں تھا، فی الحال تم سب جاؤ. آگے کیا ہے جی؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى. اچھا یہاں تک دیکھ لیں. یہ علماء نے لکھا ہے کہ تھا ان شرطیہ ما، ان ما اگر جو. فَإِمَّا آگے دیکھیں کیا لکھا ہے جس کے بارے میں. اما کی ڈیفینیشن کون پڑھے گا؟ ہاں جی، غیر عاملہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ بات دیکھ لیں آپ. غیر عاملہ سے مراد یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں لاتے. یعنی ایک ہوتے ہیں عاملہ اور ایک ہوتے ہیں غیر عاملہ. عاملہ وہ ہوتے ہیں جیسے انا ہے، عاملہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ نصب کر دیتا ہے. اور غیر عاملہ سے مراد ہوا یہ کوئی چینج نہیں لاتے. پھر کیا لکھا آگے جی؟ یا اور یہ جملے میں دو بار استعمال ہوتا ہے اور کئی معنی ہوتے ہیں. ہاں جی، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. یا اور یہ جملے میں دو بار استعمال ہوتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ نمبر 1 بطور حرف تفسیر جی جیسے فرمایا جی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. جی ہم ہی نے اس کو راستہ بتایا، پھر یا تو وہ شکر گزار ہوا اور یا پھر وہ کافر ہو گیا. دیکھیں اما شاکرن و اما کفورن، یا پھر شکر گزار یا پھر کافر. آگے کیا ہے جی؟ ہم نے اس کو سجائی راہ یا حق مانتا ہے اور یا ناشکری کرتا ہے. ناشکری کرتا ہے. جی شک و بہام کے موقع پر جیسے جاء اما زید و اما خالد، جی یا تو زید آیا یا خالد، گویا یہ معلوم نہیں کہ دونوں میں سے کون آیا. تو اما یہ ہے کہ ایک ورڈ شک کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ آیا یا پھر وہ آیا. اباحت ہاں جی جائز قرار دینا جی اور تخیر اختیار دینا. جی یہ معنی بھی دیتا ہے جیسے فرمایا اور ٹھیک ہے جی. تو اما ڈفرنٹ طرح یوز ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ اما فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، فی الحال ہم یاتین سے دیکھتے ہیں کیا ہے. اچھا جی، عطا یا اتی آنا، عطا یا اتی آنا، حمزہ تا یا مادہ، عطا یا اتی آنا. یا اتی وہ آتا ہے، وہ آئے گا. یا اتینا کیا ہے جی؟ مضارع میں تاکید کے شدید اسلوب. یا اتینا وہ ضرور بالضرور آئے گا، وہ ضرور بالضرور آتا ہے. یا اتینا. کم کیا ہے جی؟ مفعول کے طور پر. اور اس کا ترجمہ یہاں لے کے اگر وہ تم سب کے پاس، اب اگر سے ترجمہ ہو جائے گا اگر وہ تم سب کے پاس آئے. اب وہ کون آئے؟ فاعل ہمیں چاہیے. فاعل کون ہے جی؟ ہاں جی، یہ ہدن فاعل ہے. ہدن حالت رفع میں ہے. اگر تم سب کے پاس آئے ہو، ہدایت کہاں سے؟ منی، میری طرف سے، متعلق کے فعل. آگے کیا ہے جی؟ اب ہو
فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اب یہاں پہ شرط آپ کو بتائی گئی تھی نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي ہُدًى، اگر ہدایت آئے تم سب کے پاس میری طرف سے. اب جواب آ رہا ہے فَمَن تَبِعَ، تابع عین تابعہ، یتبع باب سین، کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. فَمَن تَبِعَ، تو جس نے پیروی کی، کس چیز کی پیروی کی جی؟ ہدایا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ میری ہدایت کی. ہدایا مرکب اضافی ہے. بیسیکلی دیکھیں ہدن کی تنوین اڑی اور آگے پھر یا متکلم آنا ہے، تو اس کے لیے وہ یا کو الف سے چینج کر کے اور یا کے اوپر زبر دے دی گی دونوں کے ڈفرینس کے لیے. ہدایا، فمن تبع ہدایا، جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، تو پھر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ لا خوف علیہم، نہ ہی اس پر کوئی غم ہوگا، ولا ہم یحزنون، ہا زا نون مادہ حازینہ، یحزنو باب سامیہ سے غم زدہ ہونا، اور فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ ولا ہم یحزنون، ہم کو باہر نکال لیں، مبتدا بن گیا، یحزنون اس کی خبر بن گئی، لا ہم یحزنون وہ غم زدہ نہیں ہوں گے. یعنی اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کو جو عمل کریں گے، صاف ظاہر ہے کہ اللہ دنیا میں بھی انہیں محفوظ فرمائے گا، اور آخرت کی حفاظت تو سب سے بڑی حفاظت ہے. اسی کے لیے ہم سب تک و دو کر رہے ہیں، اللہ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. ہاں جی، والذین کفروا، چونکہ اس کو ہم ریٹن اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہو چکی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، دیکھیں، اور الذین موصولہ اسم، الذین اور وہ لوگ، کفروا کفر یکفروا، جنہوں نے، اچھا یہ فمن تبع کا اس کے اوپر عطف ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، فعل ماضی جمع غائب، وکذبوا کذب یکذب جھٹلانا، ماضی ہم انہوں نے جھٹلایا. کیا جھٹلایا جی؟ بآیاتنا ہماری آیات کو. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے بات کی، یہ بھی آیات جھٹلانا ہے کہ رب ان کو کہہ رہا ہے ضالین، اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ادھر تو ان کو تو سلامیں بھیجی گئی ہیں. پتہ نہیں کون سے قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ. اولئک اصحاب النار، اولئک مبتدا، اصحاب النار خبر. یہ ہیں کون جی؟ جہنم والے. ہم اولئک کا آگے پھر مبتدا بن رہا ہے ہم، فیہا متعلق خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ اس ملک پر رحم فرما، یا اللہ اس ملک کے باسیوں پر رحم فرما. یا اللہ مسلمان ہیں بھٹک گئے ہیں، غلط مشوروں پہ چڑھ گئے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.